کام کر رہی ہیں، چہروں کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں یا فائلوں کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کہا گیا برطانیہ کا نظام عدل اور صرف سلامت ہے۔ دانشور نے کہا 1000 ہٹلر بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ عدلیہ حقوق و فرائض کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر حقوق و فرائض کا خیال نہ ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا یہ کانسیپٹ ہو، قرآن اس کو جانور سے تشبیہ دیتے، اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانور ہیں جنہیں اپنے ڈیوٹی اور رائٹس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اپنے فرائض کا علم کوئی نہیں، اپنے حقوق کا ادراک کوئی نہیں، یہ تو جانور ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو جانور سے تشبیہ دینا یہ تو جانوروں کی توہین ہے۔ 3 لفظ آگے بڑھاتا ہے بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی جائے گی۔ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے ہاتھی کو کیا پتا کہ جنگل میں رہتے ہوئے میرے حقوق کیا ہے؟ وہاں بھاگنے والے ہرن کو کیا پتا میرے فرائض کیا ہے؟ رینگنے والے سانپ کو کیا پتا میری ڈیوٹیز کیا ہے؟ اڑنے والے عقاب کو کیا پتا میرے رائٹس کیا ہیں؟ جنگل کے جانوروں میں تو یہ صلاحیت نہیں ہوتی حقوق و فرائض کا خیال رکھنا۔ انسانوں کے اندر تو یہ کانسیپٹ اور یہ شعور پایا جاتا ہے کہ وہ حقوق و فرائض کی مالا میں پروئے ہوتی ہیں۔ تو جو حقوق و فرائض کا علم رکھے اور پھر اس پہ عمل نہ کرے، اس کو اس مخلوق سے تشبیہ دینا جس کے اندر حقوق و فرائض کا ادراک ہی نہیں، یہ اس مخلوق پہ ظلم ہے۔ کل کلام وہ مخلوق روز حشر کلیم کر سکتی ہے یا اللہ مجھے تشبیہ کیوں دی گئی اس کے ساتھ؟ میرے اندر تو یہ ادراک ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا، مجھے فیل ہی نہیں کیا گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، لہذا مجھے میرے ساتھ تشبیہ اس انسان کو کیوں دی گئی جس کو پورا ایک چارٹ ملا ہوا تھا، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت تاجر، بحیثیت زارع، بحیثیت مزارع، بحیثیت ماہتات، بحیثیت افسر، بحیثیت بھائی، بحیثیت حکمران، تمہارے یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، جن کو حقوق و فرائض کا کامل اکمل علم تھا اور پھر انہوں نے اس کا پاس نہیں کیا، ان بد نصیبوں کو میرے ساتھ تشریح کیوں دی گئی؟ میں بھی وہ کلیم کرے، میں بھی وہ دعویٰ کرے۔ سو قرآن نے اس انسانی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا بل ہم اضل، جو معاشرے حقوق و فرائض کی مالا کو توڑ دیتے ہیں وہ تو جانوروں سے بھی جائے گزرے۔ اس لیے میں نے کہا کسی بھی معاشرے کی بقا، نشو و نما اور ارتقاء حقوق و فرائض کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے رہنے والوں کو اپنے فرائض کا علم نہیں ہوتا، حقوق کا شعور نہیں ہوتا، وہ معاشرے جلدی قصہ پارینہ بن جاتے ہیں، بھولی بسری داستان بن جاتے ہیں۔ وحشتیں بکھری پڑی ہیں کس طرف سے جاؤں میں، گھوم پھر آیا ہوں تیرا شہر اپنا گاؤں میں، پھر یہ حال ہے۔ اب دودھ کی تاثیر بھی مٹی میں مل کر رہ گئی، اب بھائیوں سے دشمنی کرنے لگی ماں جائیاں، پھر یہ حال ہے۔ شہر کے ماحول میں بھی سانپ 100 قسموں کے ہیں، جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ اس سے موذی کون ہے جو اپنے محسن کو ڈسے؟ ہم لوگ مفت میں آج تک سانپوں سے ڈرتے آئے ہیں، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ لمحہ موجود کا المیہ یہ ہے کہ ہم فرائض کے حوالے سے سست ہیں، حقوق کے حوالے سے چست ہیں۔ ہر آدمی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، فرائض سے بھول چکا ہے۔ اسلام اس کے برعکس مزاج دیتا ہے، فرائض کے حوالے سے اہتمام کرو، میری جو ڈیوٹیز ہیں میں اس کو پوری کروں گا، رہا میرے حقوق وہ آگے پیچھے ہو بھی گئے تو ہے۔ ایک صحابی کے والد فوت ہو گئے، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے کہ میں نے اپنے باپ کا وصیت نامہ پڑھا تھا، میرے باپ کے 10 لاکھ درہم آپ کے باپ کے ذمہ ہیں،
بن جعفر رضی اللہ کہنے لگے جب چاہو لے لو، کیونکہ ہمیں فرائض کے حوالے سے فوراً ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ صحابی گئے کہ میرے سے غلطی لگی تھی، وہ میرے باپ کے ذمے تھے، تمہارے باپ کے 10 لاکھ اب میں نے معاف کر دیے، کیونکہ حقوق کے حوالے سے ہمیں تعلیم یہ ہے کہ حق مانگنے میں سستی کرو، فرائض ادا کرنے میں چستی کرو۔ یہاں ہر طرف مظاہرے اور ریلیاں اور ایجوکیشن حقوق کے حوالے سے، اور وہ معاشرہ کبھی سنور نہیں سکتا جہاں حقوق کے طلبگار ہوں، فرائض کے ادا کرنے والے ہوں۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، تھانوں میں چلے جائیں، ایک ہی رٹ ہے، میرا حق میرا حق میرا حق، میرا فرض۔ اور اندازہ کریں اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو دوسرے کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض بن جاتا ہے، جو بیوی کا حق ہے وہ شوہر کا فرض ہے، اور جو شوہر کا حق ہے وہ بیوی کا فرض ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے بستر پہ کسی کو نہ آنے دے، یہ بیوی کے فرائض ہیں۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرے، یہ بیوی کا فرض ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کو برائنڈلی اوبے کرے، یہ بیوی کے فرائض ہیں۔ اگر بیوی اپنے فرائض کو پورا کرے تو آٹومیٹیکلی شوہر کے حق پورے ہو جائیں گے، اور جو شوہر بیوی کے حقوق ہیں اگر آپ اس کو گنیں تو وہ شوہر کے فرائض بنتے ہیں۔ گاہک کا حق ہے کہ اس کو دھوکہ نہ دیا جائے، یہ دکاندار کا فرض ہے، اور دکاندار کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ادھار نہ کیا جائے، یہ گاہک کا فرض ہے۔ تو اگر ہر آدمی اپنے فرائض کو پورا کرتا رہے تو فائدہ نہیں ہوگی۔ کم نصیبی سمجھیں یا المیہ سمجھیں کہ ہر آدمی نیچے سے اوپر تک فرائض کے حوالے سے چست ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اپنا فرض اپنا حق سمجھنے کے باوجود، حق پہ ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، بیچ جنت میں گھر کے بنا دینے کا وعدہ محمد بن عبداللہ کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا لینے سے یہی زور ہوتا ہے نا، میرا حق ہے، میں اپنے حق کو جنگ کر رہا ہوں۔ حق کو لیتے لیتے ماں جائز سے ٹکر لے لینا، آخر ماں جائز کو سنبھال کے رکھنا یہ بھی تو حق ہے نا۔ اگر باپ کی چھوڑی ہوئی میراث کو سنبھالنا یہ تمہارے حق میں شامل ہے، یہ بھی تو باپ کی میراث کی جب تک ایک مرلے کی خاطر سپریم کورٹ میں گھڑی گھسیٹ رہے۔ باپ کی چھوڑی ہوئی زمین اگر اس کو لینا حق میں ہے تو ماں باپ کی چھوڑی ہوئی اولاد جو تمہارے بہن ہے تمہارے بھائی ہے اس کو سنبھالنا تمہارے حقوق میں نہیں ہے، اس کو بھی تو سنبھالو نا۔ تو معاشرے کا حسن اور جھومر اور وقار حقوق و فرائض کے ساتھ ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے حکومتیں کفر سے قائم رہ سکتی ہیں، ظلم سے نہیں۔ کفر کے اچھے یا برے حقوق و فرائض کی فہرست تو ہوتی ہے۔ ہم ڈفر کر سکتے ہیں کہ تمہارا یہ جو ہے چارٹ، یہ جو ڈیوٹی اور رائٹ کا فہرست ہے اس میں یہ جور اور سکم ہے، اس حد تک ہم کفر سے ڈفر کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کفر ضابطے تو رکھتا ہے نا۔ ظلم کا ضابطہ کوئی نہیں ہوتا، مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ جب ایک آدمی اپنے فرائض کے حوالے سے تندہی کا عادی ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی دوسرا آدمی اس کی حق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو ملازم اپنے فرائض کو پورا کرتا رہتا ہے نہ چاہتے ہوئے مالک اس کی تنخواہ بڑھانے کے حوالے سے سوچنے لگ جاتا ہے۔ جو طالب علم اپنے فرائض کے حوالے سے محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، پراپر لیکچر میں آتا ہے، استاد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے لگتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی حقوق کے حاصل کرنے کا پہلا ذمہ ہے۔ ہر انسان کے 20 حقوق ہیں، اور عجیب آپ کبھی اسلام کے تصور حقوق و فرائض کو پڑھیں آپ حیران ہوتے ہیں۔ بیوی کے حق، بچوں کے حق، پڑوسیوں کے حق، قیدیوں کے حق، مقروضوں کے حق، مسافروں کے حق، جانوروں کے حق، غریبوں کے حق، کافروں کے حق،
ہر ایک کے حقوق کی فہرست ہے، اپنے حق کی فہرست ہوئی۔ سب سے کم حق میرے اوپر میرا ہے، اور جو مجھے میرے حق دیے گئے ہیں وہ بھی اس لیے کہ اپنے حق پورے کروں تاکہ دوسروں کے حقوق ادا کر سکوں۔ سب سے کم حق جو کسی انسان کے اوپر ہیں وہ اس کے اپنے حقوق ہیں۔ جب کوئی معاشرہ حقوق طلبی پہ آ جاتا ہے وہ معاشرہ کا براہ راست نہیں ہے۔ تو اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ نظر رکھو، اپنے اپنے فرائض پہ نظر رکھو۔ میرے فرائض دوسرے کے حق پورا کرنے کا از خود سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر انسان بے شمار حقوق و فرائض میں گھرا ہوا ہے، اور یہی انسانوں کا حسن ہے، معاشرے کا حسن ہے، یہی اس کا نکھار ہے، یہی اظہار ہے۔ سب سے بڑا حق ہر انسان پہ اللہ کا ہے، سب سے بڑا حق۔ جس نے اس کو عدم سے وجود دیا وہ پیدا نہ کرتا تو بقیہ حقوق کی چین کہاں چلتی؟ اس نے مجھے پیدا کیا تو میں بیٹا بنا، اس نے مجھے پیدا کیا تو میں شوہر بنا، اس نے مجھے پیدا کیا تو میں استاد بنا۔ اس کا فضل کی وجہ سے بقیہ حقوق متوجہ ہوئے، گویا سب سے زیادہ حق تو اس کا ہے۔ میں کبھی اس بات سے حیران ہوتا ہوں، تو قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دینا کہ شرک کرو، اللہ کہتا ہے شرک نہیں کرنا، لیکن شرک کا لیکن اللہ کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کہتے ہیں اللہ کے حق کو غصب کرو۔ تو اس کا فطری جذبہ بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ خبردار اس کا کوئی حق ادا نہ کرنا، میں کہتا ہوں ان کو اوبے کرو اور یہ کہتے ہیں مجھے ڈس اوبے کرو۔ لیکن اسلام کا حکم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر ماں باپ تمہیں کہیں نا کہ میرے پاس شرک کرو، شرک نہ کرنا، لیکن ان کی فرما برداری میں سے باز نہ آنا۔ اگر قرآن انسانی کلام ہوتا تو یہ بات کبھی نہ کہتا۔ یہ بات وہی ذات کہہ سکتی ہے جو تاثر سے پاک ہے۔ انسان جتنا پیک پہ پہنچ جائے، تاثر کی صرف انسان کے اندر ہوتی ہی ہے، ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے۔ ماضی کے تلخ واقعات کو بھول نہیں سکتا، اور واقعات کا زخم تو ماضی چیز نہیں ہوتی کہ ڈیلیٹ کر دو، وہ دماغ کی دیواروں پہ نقش ہو جاتی ہے۔ دیر یا سویر وہ ٹمٹماتے رہتے ہیں، اور آدمی ان لگے ہوئے زخموں کے تاثر سے نکل نہیں سکتا۔ اگر قرآن انسانی کلام ہوتا تو یہاں آ کر ٹیمپرمنٹ لوز ہو جاتا کہ خبردار جو ماں باپ تمہیں کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، خبردار ان ماں باپ کا کہنا مت ماننا، کیونکہ انسانی جذبہ کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کہتے نہیں میں جانوں اور وہ جانے، تمہیں بھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آئیں۔ دوسرا حق جو ہر انسان پہ سب سے بڑا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس ذات کی برکت سے انسانیت کو ایک اکمل اتم معتدل حقوق و فرائض کی فہرست ملی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے تو حقوق و فرائض کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا۔ بیٹی جیسی چیز کو زندہ درگور کر دے، ماں جیسی عفت مآب چیز سے نکاح کر دے، بیت اللہ جیسی پاکیزہ چیز کو ننگا طواف سے آلودہ کر دیتے، اولاد آدم جیسی چیز کو ان کا خون نکال کے پہاڑوں کی چوٹی سے بہا دیتے، موذی جانوروں کا خون چاٹ لیتے۔ اس درجے کے حقوق و فرائض سے عاری لوگ تھے، خربوں درود و سلام آمنہ کے لال پر، جنہوں نے آ کر انسانیت کو جنت کے جھونکے دیے، جنت کے دریچے کھلوائے، اور انسانیت کے جہنم کو جنت الفردوس میں بدلا۔ حقوق و فرائض کی فہرست ادا، تم جہاں ہو جس روپ میں ہو، یہ تمہارے حقوق، یہ تمہارے فرائض۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حق ہیں، گزشتہ جنہوں میں نے عرض کیا تھا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آج بات کریں گے۔ سارے کائنات میں حقوق اس وقت زندہ ہوں گے جب آمنہ کے لال کا حق سلامت رہے،
جب عبداللہ کے در یتیم کے حقوق پہ حرف آئے گا، بی شور کے کسی کا حق سلامت نہیں ہے، نہ بیٹے کا حق، نہ باپ کا حق، نہ بیوی کا حق، نہ شوہر کا حق، نہ زاری کا حق، نہ مزارے کا حق، نہ آجر کا حق، نہ اجیر کا حق، نہ چھوٹے کسی کا حق سلامت نہیں رہے گا اگر عبداللہ کے در یتیم کے حقوق پہ حرف آ گیا، حقوق و فرائض کی سارا محل جڑام سے گئے۔ اس لیے بقیہ حقوق فیض ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق، یہ حق سلامت رہے گا، بقیہ حقوق سلامت رہے گا۔ تو رسالت مآب رسول امان رسول السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے پہلا حق، آج ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم تنہائی کے بے ریا لمحوں میں اپنی گرباں پہ نظر ڈال کے جھانکیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں حقوق مصطفیٰ کے سلب کرنے کا مرتکب ہو جاؤں۔ ہر حق معاف ہو جائے گا، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، نہ جب تک کٹ مرو کھا جائے یسرت کی عزت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہر حق کے حوالے سے مور اور لیس اللہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، لیکن جہاں اپنے محبوب کی باری آتی ہے اس سے کوئی نہیں۔ تلفظ کا تحفظ بھی فرض ہے بارگاہ نبوت کے حوالے سے، غیر شعوری گستاخی بھی ناقابل معافی جرم ہے بارگاہ رسالت کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پورے اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ ہم کس اللہ کو مانتے ہیں، کس قیامت کو مانتے ہیں، کس ملائکہ کو مانتے ہیں، جن کے ماننے کا حکم آمنہ کے لال نے دیا۔ لہذا اگر یہ حق سلامت ہے، سارے حق سلامت ہے۔ اس میں اگر کریکس آ گیا، دھول آ گئی، پھٹن آ گئی، اس میں اگر شیک آ گیا تو دنیا کا کوئی حق تادیر سلامت نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلا حق سید الورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ یہ حق تب پورا ہوگا جب 4 مطالبے پورے کریں گے۔ ایمان لانے کا حق 4 مطالبات کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے وہ اقبال کہتے ہیں اس بات کو۔ پہلا حق یہ ہے کہ امام کائنات کی ذات اقدس پر ایمان لاؤ، اور یہ حق 4 مطالبے رکھتا ہے۔ 4 مطالبے پورے کریں گے تو حق سلامت ہوگا، ورنہ حق سلامت نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں نام، اعزازات، ڈگریاں، بیج نہیں چلتے، اللہ کے ہاں ریالٹی اور حقائق چلتے۔ اللہ کے یہاں دعوے نہیں، دلیل چلتی ہے، قول نہیں، عمل چلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مجھے مت جتلاؤ، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں تو تمہیں پرکھوں گا۔ سب سے پہلا حق آپ کی ذات اقدس پر ایمان ہے، یہ حق 4 مطالبات کے ساتھ۔ ایمان لانے کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جتنے انبیاء کو مخاطب کیا نام لے کے کہا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا زکریا، یا لیکن عجیب بات ہے، اپنے محبوب کو جتنی دفعہ اللہ نے پکارا کہیں یا محمد نہیں کہا۔ ایک سائلنٹ میسج ہے، ایک خاموش پیغام ہے کہ دیکھو جس ذات کو نام لے کے میں پکارنا مناسب نہیں سمجھتا، تم ادب کا ایک رفیع پیمانہ وضع کیا جا رہا ہے، تو دیکھ لو نا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا تو یہ تکرار ملتے ہیں، لیکن پورے قرآن میں یا محمد کہیں، اور 4 دفعہ لفظ محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما محمد الا رسول، یہ جو محمد ہیں یہ میرے رسول ہیں۔ گویا حق رسالت کو بتلانے کے لیے آپ کا ذات کا نام یا کے بغیر ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ کے صفات کو ذکر کیا گیا۔ محمد کون ہے؟ رسول اللہ۔
انسانیت کے حوالے سے سب سے بڑا عہدہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور یہ عہدہ عطائی ہے، کسبی نہیں، وحی ہے، جس و یہ سے نہیں ملتا کہ کوئی آدمی کاوش سے، علم سے، تقوی سے، طہارت سے رسول بن جائے، ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں۔ یہ خالصتاً گاڈ گفٹڈ ہے، آپ کو اللہ کا رسول مانا گیا۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن جہاں مار کھا گئے وہ آپ کی ذات کو محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، اور واضح کہتے تھے لست مرسلا، آپ تو رسول ہی نہیں۔ قرآن مجید میں پڑھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ جن نبیوں پہ اعتراضات کیے ہیں قوم نے، تو نبیوں نے خود جواب دیا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، قوم کیا ہے بیوقوف ہو، ایک نبی وہ کہا یا قوم لیس بی سفاہۃ، میں بیوقوف نہیں ہوں، اپنے وکیل صفائی پڑھے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالَةٍ، تم گمراہ ہو۔ انہوں نے کہا یا قوم لیس بی ضَلَالَةٍ، میں گمراہ نہیں ہوں۔ تو اگر اس سٹائل کو دیکھا جائے تو قوم کہہ رہی ہے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، جواب یہ ہوتا میں رسول ہوں۔ اگر سابقہ نبیوں کے پیٹرن کو، اسلوب کو سامنے رکھا جاتا تو نبوت کو خود بولنا چاہیے تھا میں رسول ہوں۔ میں نے کہا تم رسول نہیں ہو، کہ میں رسول ہوں، تو اللہ نے اپنے محبوب کا بقیہ نبیوں سے مقام واضح کرنے کے لیے بتلایا کہ میرے محبوب وہ اور نبی تھے جو اپنے وکیل صفائی خود تھے، آپ خاموش رہیں، آپ کی جگہ جواب ہم ادا کریں۔ قسم اللہ کی ذات کی، آدمی کا رواں کانپ جاتا ہے مقام مصطفیٰ کا ہلکا سا ادراک کر۔ اور نے کہا تم رسول نہیں ہو، قرآن نے کہا نہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور انداز دیکھیں یاسین، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ارشاد ہے یاسین کے معنی ہے اے دونوں جہانوں کے سردار، ہم ساری رعیت ہیں، سردار تو حضور ہے۔ اور ایک روایت میں زمین آسمان کی تخلیق سے 10,000 سال پہلے اللہ نے یہ نعتیہ صورت فرشتوں کو خود سنائی۔ گویا اگر یہ کہا جائے تو بے جانی ہوگا کہ کائنات میں سب سے پہلا نعت خواں، سب سے پہلا نعت گو خود اللہ کی ذات ہے۔ پہلی نعت لکھنے والا اور پہلی نعت پڑھنے والا خود اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت سنانے کے لیے حاضر ہوتے تو آپ عملاً ممبر سے اتر کے نیچے آتے اور حسان سے کہتے حسان ممبر سے بیٹھ کے تو نعت پڑھ۔ حسان کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کس طرح آپ کو نیچے بٹھا کے نعت پڑھ سکتا ہوں۔ آپ فرماتے حسان تو وہ کام کرنے لگا ہے جو اللہ کیا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں عجم میں نعت کا تصور بڑا محدود ہے، ترنم ہو اور شاعری ہو اس کو نعت کہتے ہیں۔ یہ عجم کا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، ریئل کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔ نعت پڑھنا، نعت کہنا فرض عین ہے، گونگے پہ بھی، بہرے پہ بھی، عرب پہ بھی، عجم پہ بھی، بدو پہ بھی، عالم پہ بھی، جاہل پہ بھی نعت فرض عین ہے۔ سو نعت کو ان دو چیزوں سے مقید کرنا یہ انسانیت پہ ناروا بوجھ ہے، کیونکہ ہر آدمی لفظوں کے جال بھی نہیں بن سکتا اور شاعری میں نہیں لکھ سکتا۔ یہ ایک فن ہے اور فن منتقل دانش ہے، شاعری ایک دانش ہے، فن نہیں ہے۔ فن منتقل ہو جاتے ہیں، دانش منتقل نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے لیکن شاعر کا بیٹا شاعر بنے نہیں، یہ نہیں، کیونکہ دانش منتقل نہیں ہوتی، فن منتقل ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر نعت کو ہم شاعری کے ساتھ مقید کریں تو شاعری جو دانش ہے اور دانش تو منتقل نہیں ہوتی، سو پھر ہم نے ایک ناروا بوجھ ڈال دیا انسانوں۔ دوسرا اگر نعت کو ہم ترنم کے ساتھ قید کریں تو ہر آدمی تو لہن داؤدی لے کے پیدا نہیں ہوتا، میرے جیسے بھی تو ہوتے ہیں۔ گلے کا رزم، سوز، ہارمونیم، اس کے اونچ نیچ یہ بھی تو خدائی عطائی چیز ہے۔ آواز کا زیر و بم ایک حسن کا روپ لیتا ہے تو ڈھلتا ہے۔ لہذا نعت اللہ کے محبوب کی تعریف کو کہتے ہیں، وہ نظم میں ہو، نثر میں ہو، ساق و لفظ میں ہو، شاعری میں ہو، ترنم میں ہو، بلا ترنم ہو، اشارے سے ہو،
لہذا نعت پڑھے بغیر تو کوئی آدمی کائنات میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پہلا نعت خواں اور پہلا نعت وہ، پہلی نعت لکھنے والا اور پہلی نعت پڑھنے والا خود اللہ کی ذات۔ انہوں نے کہا لست مرسل، آپ رسول نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں کیا کہا کہ یاسین، اے دونوں جہانوں کے سردار، والقرآن الحکیم، حکمتوں بھرے قرآن کی قسم۔ تو قسم تو آدمی اٹھاتا ہے جب ذات میں کوئی زور ہو، کوئی کمزوری ہو، کہ تم میرے پہ اعتبار نہیں کرو گے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ آدمی کہتا ہے بیچ میں اللہ آ گیا، لہٰذا تمہاری کمزوری جو تمہارے اوپر مجھے شک تھا وہ اللہ کے نام کی وجہ سے ظاہر ہو گیا۔ اللہ نے کمزوری کون سی نہیں ہے معذرت۔ قسم تو آدمی اٹھاتا ہے بات کو قوی تر کرنے کے لیے، اور اللہ کی بات سے بڑی قوی بات سکتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کہتے اور کائنات میں نقشے ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ سو اللہ کو نہ کمزوری اور نہ اللہ میں شک و شبہ۔ ہمارے انسانوں کا دستور تو یہی ہے نا کہ ذوق کو دور کرنے کے لیے، نقص کو دور کرنے کے لیے، گفتگو کو مزید جاندار بنانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور یہ دونوں پہلو تو اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اے دونوں جہانوں کے سردار، ہمیں قسم حکمتوں والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں ہیں۔ یہ اسلوب بتاتا ہے کہ نبیوں کو قوم کے الزامات کا دفاع خود کرنا پڑا، اور آمنہ کے لال پہ جب الزام لگے تو دفاع کے لیے خالق کے کائنات خود بول پڑا۔ مشرکین مکہ اللہ کا کانسیپٹ رکھتے تھے، لولا لنگڑا اپاہج ایسوسیٹ بنا کے رکھتے تھے، عبداللہ نام جو رکھتے تھے، حاجیوں کو سرو جو کرتے تھے، حجر اسود پہ لڑتے جو تھے، 4 مہینے جو پاکیزہ تھے ان پہ جنگ جو نہیں کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف جو کرتے تھے، حج جو کرتے تھے، بیت اللہ میں اعتکاف جو کرتے تھے، تو جو اللہ کو مانے گا وہی تو ان چیزوں سے محبت کرے گا۔ بیت اللہ نہیں بنایا انہوں نے، مندر تو نہیں بنایا، گرجا گھر تو نہیں بنایا، کلیسا تو نہیں بنایا، بیت اللہ بنایا ہے۔ جو آدمی اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کے گھر کو کیسے؟ جو بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، جب بھی پوچھ کے دشمن بھی ہوتا، ہاں اب اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اللہ کو مانتے تھے، یہاں تک کہ جب بیت اللہ جل گیا اور اس کو اکثر نو ری بلڈ کرنا پڑا، دوبارہ بنانا پڑا، تو انہوں نے پہلی ہر اس میں حصہ ڈالنے والے سے پہلی بات یہ لی، بیت اللہ کے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ حرام مال نہیں لگاؤ گے۔ کیوں جی؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر میں ہر خرچ کرنے والے سے پہلی کمٹمنٹ اور عہد یہ لیا حرام نہیں لگاؤ۔ اب اس مجمع سے آواز ہے سبحان اللہ۔ میں نے کہا اندازہ کرو آج کا مومن مشرک کی توحید پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ تو اپنے سے اونچی چیز پہ کہا جاتا ہے، تو فطرت بول پڑی بھائی ہم تو اللہ کا گھر بناتے ہوئے یہ کرائٹیریا نہیں رکھتے، تو فطرت تو نہیں چھپتی، تو بے شک تو سبحان اللہ۔ میں نے کہا کس پہ سبحان اللہ کہہ رہے تو مشرکین پہ۔ میں نے کہا پھر اپنے اوپر استغفر اللہ پڑھے کہ کریکٹر وائز ہم اتنا تو ڈاؤن فال پہ جا چکے ہیں نا کہ مشرکین کے کریکٹر پر ہم بے ساختہ کہتے ہیں سبحان۔ اور بیت اللہ کو بنانے کے لیے یہ قسم اٹھائی گئی، جب بیت اللہ بننا شروع ہوا، ایک کمرہ بنا، دوسرا کمرہ ابھی 3-4 فٹ دیواریں بنی، انہوں نے کہا حلال ختم ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی حرام تو نہیں لگائیں گے، انہوں نے کہا حج کے ایام آ رہے ہیں، ہم دنیا بھر سے اپنی عزت کیش کرواتے ہیں، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہمارے قافلوں پہ وہ ڈاکہ نکالتے ہیں، ہمارے اوپر وہ ٹیکس نہیں لگاتے، ہم سردی گرمی میں جاتے ہیں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، بیت اللہ کے رہائشی آگے ہیں، تو دنیا بھر سے بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ہم عزتیں لیتے ہیں، اور وہ دیکھیں گے کہ متولی اللہ کے 2 کمرے نہیں بنا سکے، تو جہاں جہاں اونٹنیاں واپس جائیں گی ہماری رسوائیوں کی داستانیں بھی جائیں گی، اور جگ بھر میں رسوا ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ ہے مشرکین مکہ کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا مخلوق کی نظر میں رسوائی اتنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں رسوائی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے اب آپ سبحان اللہ نہیں کہو، لیکن گھروں میں جا کے سوچ لینا
یہاں کہنا چاہیے تھا، لیکن اور انہوں نے نہیں بنایا. آپ اندازہ کریں، بیت اللہ نہیں بنایا، دوسرا کمرہ نہیں بنایا جس کو حتیم کہتے ہیں، نہیں بنایا، صرف اس وجہ سے کہ حرام لگ جائے. اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کی کوئی عبادت نیکی کیوں نہ بنے. اللہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا، مجھے رب العالمین مانو اور میرے محبوب کو رحمت للعالمین نہ مانو، میں تمہاری نیکی عمل کو نیکی بنا دوں، کرنسی کو اوکے کر دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کرنسی پہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں لگے گی اس وقت تک کرنسی نیکی تو نہیں بن سکتی. مشرکین مکہ میں یہ المیہ تھا، اللہ کو جیسا مانتے تھے اس کے باوجود اللہ کے محبوب کو محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد الرسول اللہ. ابو لہب نے آپ کی ولادت باسعادت پر اہل مکہ کا اکرام کیا، ضیافت کی، اور اپنی لونڈی کے دروازے پر کھڑی جس نے خوشخبری دی تھی. ابو لہب مبارک کو بھتیجا پیدا ہوا، انگلی کر کے کہا تمہیں آزاد کیا، تو نے مجھے بھتیجے کی ولادت کی خبر سنائی کہ میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا. تو ولادت سے خوش ہو کے اہل مکہ کے لیے اونٹ ذبح کیے اور ان کا اکرام کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کیا. 40 سال بعد جب یہی بھتیجا صفا کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے لوگوں مجھے محمد رسول اللہ مانو، تو سب سے پہلی مخالفت اسی نے کی، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہم یہ منوانا چاہتے ہیں. رد عمل میں کہا میرے محبوب آپ ناراض نہ ہوئیے، ہم کہہ دیتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، آپ نہ کہیے گا، ہم جو ہیں سبحان اللہ ہم اس کے بدلے چکا دیتے ہیں. اس کا بول تو پہاڑوں کے دامن میں چھپ گیا، بعض دشت بھی نہ بنا، لیکن اس کی بربادی کی داستانیں قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب پڑھا جائے گا تبت یدا ابی لہب وتب. طائف جب آپ گئے ہیں ہجرت کر کے تو طائف کے تینوں سرداروں نے کیا کہا آپ رسول ہیں، تو پھر تو وہ بیت اللہ کا غلاف ہی پھٹ گیا. دوسرے نے کہا آپ رسول ہیں، اللہ کو کوئی ریزنیبل آدمی نہیں ملا تو معاذ اللہ. تیسرے نے کہا آپ رسول ہیں، تو اگر میں آپ کو رسول نہ مانوں تو پھر کیا ہوگا. طائف کے سرداروں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، آپ کے رسول اللہ ہونے کا انکار کیا. 6 ہجری میں آپ جانتے ہیں یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تو اس پہ جو شرائط لکھی گئی اس میں شروع میں سرنامہ یہ لکھا گیا محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ. تو قریش مکہ کی طرف سے جو کاتب آیا ہوا تھا صلح کروانے کے لیے، شرائط لکھنے کے لیے، سہیل بن عمر، اس نے کہا لوگ بنیاد ہی غلط ہے، اگر آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو لڑائی کس بات کی. حضرت علی وہ کتابت کر رہے تھے. آپ نے کہا میں تو ہوں، اس نے کہا آپ ہوں سو ہوں لیکن ہم نہیں مانتے. آپ نے کہا علی اس کو کاٹ دو. انہوں نے کہا میرے سے یہ کام نہیں ہوتا. بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جہاں اطاعت سے محبت چھا جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، انہوں نے کہا رحمان الرحیم کو ہم نہیں جانتے، جس نے کہا اللہم لکھیں. آپ نے کہا رحمان الرحیم کو کاٹ دو. ابی طالب کے بیٹے نے کاٹ دیا. جب انہوں نے کہا ہم محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ کو آپ فرمایا علی کاٹ دو. میں کہا مجھے معاف کریں، میں رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا. دل کو کہاں قبول دماغوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرض ہے. تو مجھے معاف کریں یہ، اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. تو محبت میں بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو عدم اطاعت کے باوجود بھی مقبول ٹھہرتی ہیں، کیونکہ محبتوں کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے. آپ نے کہا مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے کہا وہ لکھا ہوا ہے. آپ نے وہ کاٹ دیا. اس کے بعد پھر معاہدہ شروع ہوا. ایمان لانے کی جو پہلی شرط تھی کہ رسول اللہ مانا جائے، قریش مکہ اس میں پورے نہ ہوتے. 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا تو عشاء کی نماز سے پہلے ابو سفیان کو پکڑ کے لائے حضرت عباس. تو نماز کی تیاری ہو رہی ہے. حضرت عباس نے آپ نے ہم کو بتایا مکہ کا چودھری آیا ابو سفیان. آپ نے کہا میرے خیمے میں دکھاؤ. تو نماز کے بعد آپ تشریف لائے تو 10,000 کا مجمع مکہ کے قریب، رات جگمگ جگمگ کر رہی ہے. اہل مکہ کو پتہ نہیں چلا. تو آپ نے بیٹھتے مسکرا کے کہا ابو سفیان تمہیں لا الہ الا اللہ ہونے میں کوئی شک ہے؟
اس نے کہا جی اب کہاں شک رہ گیا؟ آپ نے کہا محمد رسول اللہ میں کوئی شک ہے؟ اس میں شک ہے۔ اور عمر کھڑے تھے، اور عمر جو آگے بڑھے نا، آپ نے کہا صبر صبر، مگر میں اس کو بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ نے دیا نا، تو جب ان کو نہیں مانو گے تو لا الہ الا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس طرح سب بات نے کہا مان لو، پھر مان لو۔ یہ پہلو مار کھا گیا۔ اچھا میں سوچتا ہوں رسول اللہ ماننے سے ان کو قباحت کیا تھی؟ اس پہ اتنا مصر کیوں تھے؟ بچے ذبح کروا دیے، عورتیں بیوہ کروا دی، بدر کے کنویں میں 70 سرداروں کو ذبح کروا کے آ گئے، احد میں انہیں کتنی جنگوں میں آئے، لیکن رسول اللہ مانتے کیوں نہیں تھے؟ اس میں کیا ان کو الجھن تھی؟ آپ کو صادق مانتے تھے، جب آپ نے ان کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی رکھی ہے، لو بھائی میں اپنے کریکٹر کے طور پر تمہارے سامنے 40 سالہ زندگی کو رکھتا ہوں، اس میں کوئی ڈول دکھاؤ، کوئی نقش دکھاؤ، کجی دکھاؤ، تمہارے سامنے میں رہا ہوں، میں تو غاروں میں پہاڑوں میں تو نہیں رہا، صبح شام تمہارے سامنے گزری ہے، دن رات تمہارے سامنے گزرے ہیں، ماہ و سال تمہارے سامنے گزرے ہیں، میری جوانی تمہارے سامنے گزری ہے، بڑھاپے نے دستک تمہارے سامنے دی ہے، میں نے تجارت کی ہے، زراعت کی ہے، تمہارے ساتھ عہد و پیمان کیے ہیں، میری 40 سالہ زندگی میں تو وہی رکھو۔ میں نے کہا کوئی نہیں۔ امین مانتے تھے آپ کو، ایون کہ جس شب کو اللہ کے محبوب نے مائگریشن کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اس شب کو جو قتل کے لیے 100 آدمی حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کے باہر بیٹھے ہیں، ان سب کی امانتیں اللہ کے محبوب کے پاس پڑی۔ دنیا میں کوئی ایسا امین دکھلاؤ جس کے قتل کے درپے بھی ہوں اور امانتیں بھی اسی کے پاس رکھی ہیں۔ تاریخ انسانیت میں کوئی ڈھونڈ کے ایسا آدمی ہو۔ اور قرآن کہتا ہے میرے محبوب آپ کے رسول ہونے کا انہیں اس طرح یقین ہے جس طرح انہیں اپنے بیٹوں کا یقین ہوتا ہے۔ کتنی بلیغ تشبیہ ہے، آدمی ہر چیز کے بارے میں ڈاؤٹ کر سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا ہے اس میں تو آدمی کا لاشعور بھی غلطی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ انہیں دل شور ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ اتنے ٹکر لی، اقوام عالم سے تناؤ لیا، پھر وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ کی ہاں یہ بات تھی نہیں کہ رسول مانا جائے، رسول کی نہ مانی جائے، یہ کانسیپٹ ان کی ہاں نہیں تھا۔ شب کو میں پھر صبح کو توبہ کرنا، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، یہ تصور قریش مکہ کے ہاں تھا ہی نہیں کہ ہم اللہ کو مانیں اور اس آدمی کو اللہ کا رسول مانیں اور پھر اپنی زندگی اس آدمی کے طریقوں سے ہٹ کے گزاریں، یہ تصور ان کے حاشیہ خیال میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جو انہوں نے سیمپل دیکھے تھے آگے، ابو بکر کو دیکھا تھا، عمر کو دیکھا تھا، انہوں نے کہا یہ جو رسول مانتے ہیں انٹائرلی چینج ہو جاتے ہیں، سود چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، شراب چھوڑ دیتے ہیں، قطع رحمی چھوڑ دیتے ہیں، ظلم چھوڑ دیتے ہیں، بیت اللہ میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی رسول ماننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مانیں، آپ کی مانیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ مسئلہ کرتے کرتے مسکرا پڑے۔ کسی نے کہا مسکرا کیوں ہیں؟ کہ میں نے اللہ کے محبوب کو مسئلہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تو سائل نے کہا میں نے ایک دفعہ اللہ کے محبوب سے اس کی ریزن پوچھی تھی، مسئلہ کرتے ہوئے آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب آدمی مسئلہ کرتا ہے تو آسمان سے کم و بیش 19 فرشتے اترتے ہیں اور ہاتھ پھیر کے جب پیچھے جاتا ہے اس کے سر کے سارے گناہ وہ پش کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو میں اس منظر کو دیکھ کے خوش ہو کے مسکرا پڑتا ہوں۔ تو کسی نے کہا اللہ کے محبوب تو نظر سے آسمان سے اترنے والے فرشتوں کو دیکھتے تھے، انسانوں کے سروں سے ڈھلنے والے گناہوں کو دیکھتے تھے، ان کے پاک ہونے کا منظر دیکھتے تھے۔ عثمان تم یہ منظر دیکھتے ہو؟ تو عثمان کیا کہنے لگے؟ ہم حضور کی خبر پہ ایمان لائے ہیں، اپنی نظر سے ایمان نہیں لائے۔ میرا دوست کہنے لگا اس دور کے مشرک اگر ہمیں دیکھ لیتے تو رسول اللہ مان لیتے۔ لباس یہودیوں جیسا، شکل عیسائیوں جیسی، سوچیں ہندوؤں جیسی، نام مسلمانوں جیسا، وہ کہتے اگر رسول اللہ اس طرح ماننا ہے
کہ نہ تجارت میں ماننی ہے، نہ زراعت میں ماننی ہے، نہ جوانی میں ماننی ہے، نہ بڑھاپے میں ماننی ہے، نہ خلوت میں ماننی ہے، نہ جلوت میں ماننی ہے، نہ حرب میں ماننی ہے، نہ امن میں ماننی ہے، نہ ناخن کاٹتے ہوئے ماننی ہے، نہ حکومت چلاتے ہوئے ماننی ہے، نہ بیت اللہ سے نکلتے ہوئے ماننی ہے، نہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے ماننی ہے، نہ بلوغت میں، اگر زندگی کے کسی پہلو پہ نہیں ماننی اور رسول اللہ ماننا ہے تو وہ کہتے ہیں کس طرح سے رسول اللہ ہم سے دفتبہ منوا دو. لیکن ان کی کم نصیبی سمجھے یا خوش نصیبی سمجھے، انہوں نے جو اسوہ دیکھے تھے وہ سامنے علی تھا، طلحہ تھا، زبیر، مقداد تھا، سلمان تھا، بلال تھا رضی اللہ عنہ اجمعین. وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو ڈھل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے. وہ کہتے اللہ کے محبوب یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل چینج ہو جاتے. مشرکین مکہ اس بوجھ سے کلمہ نہ پڑھ سکے اور رسول اللہ نہ مان سکے. وہ کہتے تھے کفر بہتر ہے نفاق کی نسبت. نفاق یہ ہے نا کہ فر کہیں انڈے کہیں. نفاق یہ ہے نا کہ ماننا کسی کو، ماننی کسی کی. نفق سرنگ کو کہتے ہیں نا عربی میں. سرنگ میں ایک سوراخ سے ایک گاڑی داخل ہوتی ہے دوسرے سے نکل جاتی ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں یہاں سے داخل ہوئی، نکلنے والے کہتے ہیں وہاں سے نکل گئے. اسی کو منافق کہتے ہیں کہ تعلقات کہیں بڑھاتا ہے اور عمل کہیں کرتا ہے. تو مشرکین مکہ کہتے تھے کافر بہتر ہیں، منافق نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ مانے اور رسول اللہ کی نہ مانے؟ پہلی صدی کا کافر بھی یہ نہیں مان سکتا. تو بھائی گفتگو کا وقت مکمل ہو گیا. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر امام کائنات کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، سب حقوق میں پہلا حق آپ کی ذات پر ایمان لانے، اور آپ کی ذات پر ایمان لانے کا مقصد 4 مطالبے ہیں. 4 مطالبے میں پہلا مطالبہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ مانا جائے. ہاں کبھی کبھی آپ تصور میں سوچیں اس بات کو کہ میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں ان شرائط پر کہ جو آپ کہیں گے وہ مانوں گا، تو پھر کلمہ پڑھنے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے. اور پھر یہ اقبال کا جملہ سامنے آ جائے گا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. بڑا مشکل کام ہے مسلمان بن کے ایک دن گزارا کرنا. یہ تو فاروق اعظم کے بیٹے کی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے اللہ اگر میں نے زندگی بھر کسی موقع پر تیرے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر میرے جسم کا کوئی عضو استعمال ہو جائے، تجھے تیری ذکر بڑائی کا واسطہ میرے جسم کے اس عضو کو برباد کر دینا. پھر نیچے کر کے زیر لب مسکرائے، کہنے لگے تو کیسے کرے گا، ہم نے کلمہ پڑھا ہوگا. اور وفات کے وقت بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے دیکھ بیٹا میں سلامت آزاد کے ساتھ پھر اللہ کے پاس جا رہا ہوں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے اپنے جسم سے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا تصرف ختم کر دیا. جو رسول اللہ ہم نے مانے اس طرح کا اگر منوایا جاتا تو کہتا مجھے بھی مان لیتا، غلاب بھی مان لیتا، عتبہ بھی مان لیتا، عتیبہ بھی مان لیتا، شیبہ بھی مان لیتا. لیکن ان کے سامنے جو نمونے آئے تھے وہ ابو بکر آ گیا. اب بیریئر ایسا آ گیا کہ اس کو خراب کیا. آخری گزارش میں پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں، رسول اللہ مانا تو رسول اللہ کی مانا. میرے پاس 2-4 دن پہلے ایک دوست آئے تھے، میں نے ان کو اپنی تصویر کھول کے دکھائی. میں نے کہا یہ دیکھیں اپنی تصویر اور یہ دیکھیں سورہ جمعہ اور یہ دیکھیں ایک حدیث 7 کتابوں میں، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، ابن حبان اور امام حاکم. یہ میں نے کہی دیکھیں 7 حدیث کی کتابیں اور ایتھینٹسٹی تقریر اس کی ہے کہ سند صحیح، اس کی سند صحیح ہے. اس میں رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں جو جمعہ والے دن امام سے پہلے گئے اور جمعے کو غور سے سنیں، جتنے قدم اس کے لگیں گے ایک قدم پر 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا. اب جو رسول اللہ مانتا ہے وہ کہے گا نہیں یار اب تو نہیں ہو سکتا، اب تو اللہ کے محبوب کی بات ہے. اللہ مجھے آپ کو